الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ جمع القرآن کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم کس طرح مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا اور اس کے کتنے مراحل ہیں۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کی تاریخ کیا ہے؟ تو سب سے بیسک 3 مرحلوں کا ذکر پچھلے لیکچرز میں کر دیا گیا اور بڑی تفصیل سے بات کی گئی، تو اس کو بریفلی میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں خود بھی یاد ہو جاتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کو بھی ان آیتوں کو یاد کرانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر قرآنی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے اور وہ حضرات کاتبین وحی قرآنی آیتوں کو مختلف اشیاء پر لکھ لیا کرتے تھے، مثلا چمڑے پر، ہڈی پر، کاغذ، کبھی کبھی کاغذ استعمال کیا گیا، پتھر پر، درخت کی شاخ پر، پتوں پر۔ اس طریقے سے قرآنی آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی جا چکی تھی عہد رسالت میں ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں لکھواتے تو کاتبین وحی کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ اس آیت کو کس صورت کے کس آیت کے بعد شامل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورے قرآن کو لکھ دیا گیا تھا، ایک ایسا مجموعہ تیار ہو چکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے ذاتی طور پر اپنی یادداشت کے لیے، اپنے حافظے کے لیے بعض صحابہ کرام نے پورے قرآن کو اور بعض نے چند سورتوں کو اپنی یادداشت کے لیے لکھ رکھا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن کی تدوین کا۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ اس دور میں جب جنگ یمامہ پیش آئی اور ایک بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اس طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں جمع القرآن کی فکر کرنی چاہیے، یعنی عہد رسالت میں جو قرآنی آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی گئی تھیں اور وہ مختلف حصے مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، اسے ایک جگہ جمع کر کے کاغذی شکل میں اسے لکھ دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کرام نے مل کر بڑی محنت کر کے اور 4 طریقہ کار، خاص طریقہ کار جس کی تفصیل پچھلے ہفتے بتائی جا چکی ہے، ان طریقہ کار کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ایسا نسخہ تیار ہو گیا جو اجتماعی تصدیق، امت کی اجتماعی تصدیق کے ساتھ وہ نسخہ تیار ہو گیا۔ بس اس نسخے میں فرق یہ تھا کہ وہ اس نسخے کی ہر صورت الگ الگ کاپیز میں، الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔ جس طرح آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن یوں اس طرح موجود ہے، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ ہر صورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی، بس ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ تیسرا اور اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسلامی فتوحات وسیع ہو جاتی ہے اور اسلام دیگر دور دراز کے ممالک تک پھیل جاتا ہے، اسلامی مملکت بڑی ہو جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں نازل ہوا، لوگوں کی سہولت کے لیے مختلف قراتوں میں نازل ہوا۔ تو بعض صحابہ کرام نے ایک قرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، بعض دوسرے صحابہ کرام نے دوسری قرات کے مطابق سیکھا۔ تو یہ صحابہ کرام جب دوسرے علاقے میں گئے تو انہوں نے اپنی قرات کے مطابق قرآن سکھایا، اور یہ جب دوسری جگہ گئے انہوں نے اپنی قرات کے مطابق قرآن سکھایا۔
تو جب تک یہ بات معلوم اور مشہور تھی کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں نازل ہوا ہے تب تک تو کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ دور دراز ممالک میں اسلام پھیل چکا تھا اور ایک بڑی تعداد اعجمیوں کی بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، تو اب جن کے پاس جو روایت جو قرات پہنچی انہوں نے سمجھا کہ یہی قرات صحیح ہے، یہی افضل ہے، باقی کی قرات صحیح نہیں ہے، تو آپس میں انتشار ہونے لگا، جس کا اندیشہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا کہ جب وہ آذربائیجان کے علاقے میں تھے اور آرمینیا کے علاقے میں تھے، وہاں پر انہوں نے بڑا اختلاف دیکھا بعض لوگوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کی قرات کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ مسئلے کا حل تلاش کریں، ورنہ یہ امت تو یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جوڑا اور ان سے مشورہ کیا اور بات یہ طے پائی کہ پورے قرآن کریم کو 2 گتوں کے درمیان ایک نسخے میں صحیفے میں جمع کیا جائے اور قرآنی آیتوں کے لیے اس رسم الخط کو استعمال کیا جائے جس میں تمام صحیح ثابت شدہ قرات اس میں شامل ہو جائیں۔ جیسے ایگزامپل میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس کی 2 قراتیں ہیں، ایک ہے ملک یوم الدین، ایک ہے مالک یوم الدین، دونوں قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں قراتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کہیں میننگ میں کہیں فرق نہیں آتا ہے، ورڈز میں بھی کہیں فرق نہیں آتا ہے، قرات کے انداز میں کس طرح اس کی ادائیگی ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مالک یوم الدین اگر ہم لکھیں میم الف لام کاف تو یہ ہوا مالک۔ اب اس طریقے سے اگر ہم لکھتے ہیں تو ملک نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ الف آلریڈی میم کے بعد شامل ہے، ملک نہیں لکھا جا سکتا، لیکن اگر ہم لکھیں میم لام کاف تو اب ہم اس کو مالک بھی بنا سکتے ہیں، ملک بھی بنا سکتے ہیں۔ میم کے اوپر کھڑا زبر دے دیا تو وہ مالک ہو گیا، میم کے اوپر صرف زبر دے دیا تو وہ ملک ہو گیا۔ تو ایسے رسم الخط کا انتخاب کیا جائے جس میں تمام صحیح ثابت شدہ قراتیں شامل ہو جائیں، جن میں پھر اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی جو رسم الخط استعمال کیا گیا اس رسم الخط میں بھی قراتیں شامل تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا جو صرف مدینہ المنورہ میں موجود تھا، باقی جو اسلام دور دراز تک کے ممالک تک پہنچا وہاں پر تو جو صحابہ کرام پہنچے وہ اپنا اپنا صحیفہ لے کے اپنا قرآن جو انہوں نے ذاتی طور پہ لکھا تھا اپنے حافظے کے لیے وہ لے کر پہنچے، تو ان کی لکھاوٹ الگ تھی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 الگ نسخے تیار کروائے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 الگ نسخے تیار کروائے اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں، اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں اسے بھیج دیا تاکہ اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے۔ تو آج جو صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی رسم عثمانی پر موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا وہ نسخہ۔ حضرت عثمان نے پورے قرآن کو صحابہ کرام کے مشورے سے اجتماعی تصدیق کے ساتھ پورے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جمع کر دیا اور سورتوں کی بھی ترتیب دے دی گئی، اور جو سورتوں کی ترتیب اور جس طرح قرآن میں نے بتایا تھا کہ آج وہ نسخہ ملا بھی ہے، ترکی کے استنبول میں موجود ہے، تو جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹ وہی نسخہ جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ آج تک اسی طرح قرآن محفوظ ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ مورخین بتا رہے ہیں جو خود غیر مسلم ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہاں یہ جو عثمان کا صحیفہ ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آج جو 1400 سال کے بعد امت کے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن ہے بالکل وہی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو نسخہ تھا اس نسخوں پر نہ زبر زیر پیش تھے اور نہ ہی نقطے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ عربوں کو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایسے ہی عربی پڑھ لیتے تھے جو پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ ایک بڑی تعداد تو ایسی تھی جو ان کے یہاں ایجوکیشن کا رواج نہیں تھا، وہ تو جب اسلام آیا تو تب عربوں میں ایجوکیشن کا رواج پڑا، لیکن جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے عربی زبان سے اچھی طرح واقف تھے، عربک لٹریچر سے واقف تھے، اس پر مہارت تھی، انہیں نقطوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ وہ ایسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تو 3 بنیادی مرحلے ہیں جو پچھلے ہفتے تفصیل سے بتا دیے گئے۔ اب آتا ہے چوتھا مرحلہ۔